بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین اور ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام و احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف رمضان جیسا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، بلکہ اس مہینے کے عطا کرنے کے بعد اس مہینے میں عبادتوں کی توفیق بھی عطا کی، دن میں روزہ رکھنے اور رات میں تراویح پڑھنے کی، اور آخری عشرے میں بہت سارے اللہ کے بندوں کو اعتکاف میں بیٹھنے کی، اور بہت سارے بندوں کو طاق راتوں میں عبادات کے انجام دینے کی، اور صاحب نصاب مالداروں کو زکوٰۃ کے ادا کرنے کی، ان سب کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ بڑا بابرکت بڑا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جہنم سے برات کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر جب یہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو دو عبادتیں رہ جاتی ہیں، ایک صدقہ فطر کی ادائیگی، عیدگاہ جانے سے پہلے ہر فرد کے ذمے اپنا صدقہ فطر ادا کرنا، اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے علاقے کے عرف کے مطابق صدقہ فطر ادا کرنا، اور ایسے غربا محتاج اور ضرورت مندوں کو یکمشت اپنے اور اپنے اہل خانہ کے صدقہ رقم کی اتنی مقدار رقم کی ادا کر دینا جس سے ان کے گھر میں اچھا کھانا بن سکے، عید کی خوشیوں میں وہ شامل ہو سکے۔ عید کے چاند نظر آنے کے بعد جو رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، عبادت میں اسے بھی گزارنا ہے، اور جب رات ختم ہو جائے فجر کی نماز ہم ادا کر لیں 1 شوال کو، جس میں ہم عید پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس دن فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد پہلا کام جو اصل کام ہے وہ ہے عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز کھلے میدانوں میں عیدگاہوں میں ادا کرنا ہے۔ یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر ادا کی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ مقدس مہینہ عطا کیا، عبادات کی توفیق دی۔ اب وہ مہینہ ہم جو ہے بہت ہی عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہم نے اس کو گزارا، تو آج کھلے میدانوں میں اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق میدانوں میں پہنچ کر، عیدگاہوں میں پہنچ کر، کھلی فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ عام نمازوں کے طریقوں سے ہٹ کر کے ہے۔ اس کا وقت یہ اول وقت اشراق کا وقت ختم ہونے کے بعد اول وقت میں عید کی نماز پڑھنا، صبح ٹھنڈے میں عید کی نماز پڑھنا، یہ اصل سنت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اشراق کے بعد اول وقت میں عید کی نماز ادا فرماتے، غسل، اس میں عیدگاہ جانے سے پہلے غسل، اچھا لباس، خوشبو کا استعمال، اور عیدگاہ جاتے ہوئے اپنی آواز اپنے کانوں تک آئے، تکبیر اس طرح پڑھیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، کوئی میٹھی چیز استعمال کر کے جائیں، عطر کا استعمال کیا جائے اور وقت سے پہلے میدان پہنچا جائے، یہ اول وقت کا انتخاب کیا جائے، یہ جو ہے عید کی نماز کی سنتیں، یہ مسنون طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا بھی اور عمل کیا ہوا بھی طریقہ ہے۔ اگرچہ کہ زوال سے پہلے تک عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، بہت سارے علاقوں میں عید کی نماز تاخیر کر کے پڑھنے کا رواج ہے، 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، ظاہر سی بات ہے دن چڑھ جاتا ہے اور وہ رونق نہیں رہتی اور وہ لطف نہیں آتا ہے۔ کھلے میدانوں میں اگر نماز ادا کی جائے، گرمی کا موسم ہے تو لوگوں کو بیٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ صبح اشراق کا وقت ختم ہو، اول وقت میں 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے یہاں اگر عید کی نماز پڑھ لی جائے تو یہ مسنون طریقہ ہے اور اسی طریق پر یہ نماز ادا کرنا ہے۔ عام طور سے اس میں لوگ پہلے سے نماز پڑھنے کی جگہ کا تعین نہیں کر پاتے، ایک دن پہلے یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہم عید کی نماز کہاں پڑھیں گے، کون سے میدان میں، کون سے عیدگاہ میں، اور یہ طے کرنا بھی بہت آسان ہے۔ عام طور سے اردو اخبارات میں اس کی تفصیل دے دی جاتی ہے کہ کون سے میدان میں کتنے بجے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جہاں ہمیں شریک ہونا ہے وہاں کا وقت نوٹ کر لیا جائے اور اس وقت سے بہت پہلے عیدگاہ میدان میں پہنچا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز عام نمازوں سے ہٹ کر کے پڑھی جاتی ہے، اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ جمعے کی نماز میں پہلے خطبے عربی پڑھے جاتے ہیں، بعد میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نمازوں میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، بعد عربی خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور 2 رکعت نماز، اس میں بھی تھوڑا سا جو ہے طریقہ اللہ کے نبی نے الگ سے بتایا۔ اس میں 6 زائد تکبیریں، پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں، جو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھی جائے گی اور ثنا کے بعد 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی، یہ تینوں زائد کہلاتی ہیں۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کے چھوڑ دیے جائیں گے، تیسری تکبیر پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے رکعت باندھ لی جائے گی۔ پھر امام قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع اور دونوں سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو امام سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، اور رکوع میں جانے کے موقع پر 3 تکبیریں زائد کہیں گے، چوتھی تکبیر رکوع والی کہیں گے۔ 3 تکبیریں جو زائد کہیں گے، ان تینوں تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر جو اصل رکوع کی تکبیر ہے اس میں رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر حسب معمول نماز پوری ہوگی، پھر امام صاحب، خطیب صاحب جو ہے عربی خطبے پڑھیں گے، اور اس کے بعد کچھ ضروری ہدایات ہوں گے، موقع محل کی مناسبت سے، تقاضے اور ضرورت کے حساب سے کچھ دیر دین کی بات کریں گے آئے ہوئے مجمع کے سامنے، پھر دعا ہو جائے گی۔ یہ رمضان کا تتمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم خوشی منانے میں بھی، اللہ کا شکر ادا کرنے میں بھی ہم شریعت کے پابند ہیں۔ ہم خوشی من مانے طریقے سے نہیں منا سکتے، میرے ذہن میں آئے ہوئے طریقے کے مطابق میں خوشی منا لوں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
رمضان کے روزے فرض قرار دے کر اللہ نے امت مسلمہ کو تنگی میں مبتلا کرنا نہیں چاہا، بلکہ آسانی کا ارادہ فرمایا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کا ارادہ فرمایا، تنگی کا ارادہ نہیں فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی چاہتے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ جو رمضان کے روزوں کی فرضیت ہے یہ عدت مکمل ہو۔ جہاں فرضیت کا حکم تھا وہاں اللہ نے یہ فرمایا تھا ایام معدودات، وہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30 دن ہیں، یہ رمضان کے روزے رکھے جاتے ہیں۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بلند کی جائے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، نبی کی تعلیمات کے مطابق اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ یہ وہی عید الفطر ہے، اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے۔ عیدگاہ میدان میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، کھلے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی کی گئی عبادتوں کی قبولیت کی گزارش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں جن بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف فرمایا ہے، ان معافی پانے والے بندوں میں اپنے آپ کو شمار کرا لینے کی گزارش کرتے ہیں۔ عام طور سے یہ عید کی نماز لوگ انتشار میں، بھاگ دوڑ میں، سکون کے نہ ہونے کی کیفیت میں ادا کرتے ہیں بڑی تعداد۔ ایسے وقت میں عیدگاہ پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور نماز سے پہلے خطیب صاحب نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں، وہ سنے نہیں ہوتے ہیں، تو جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو تکبیرات زائد ہوتی ہیں تو بہت پریشان، رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے موقع پر پہنچتے ہیں کہ ایک رکعت ہو چکی ہوتی ہے، اب ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اب دوسری رکعت کیسے پڑھیں گے انہیں پتہ نہیں ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں قاعدے میں ہوتے ہیں، امام صاحب بھاگے آئے اور کہیں جگہ ملی وہیں کھڑے ہو گئے، اور جو ہے امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لی۔ تو یہ عید کی نماز ہے، اللہ کے شکرانے کی نماز ہے۔ 1 مہینہ عبادتوں میں گزارے جانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بندے تھوڑا سا پہلے پہنچے، مثلا 7 بجے والی عید کی نماز پڑھنی ہے، کسی میدان میں 7 بجے نظم ہے، آپ 6:30 بجے پہنچے، کم از کم 6:45 بجے پہنچے، 15 منٹ پہلے وہاں صف بنانی ہوتی ہے، اپنا مصلی بچھا کے بیٹھنا ہوتا ہے، کچھ دیر ذکر کریں، تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، توحید کا یہ ترانہ گائیں۔ پھر امام صاحب وقت پر آئیں گے، وہ طریقہ نماز بیان کریں گے، نیت بتائیں گے، پھر صفیں درست ہوں گی، اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی۔ اور اگر یہ عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور یہ نماز انتشار کی نظر ہو جائے اور بھاگ دوڑ کی نظر ہو جائے اور طریقہ نماز کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں ترتیب میں کافی فرق پڑنے لگے، تو پھر ایسی نماز میں کیا مزہ ملے گا؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ہماری گزارش ہے امت مسلمہ سے، تمام بھائیوں سے گزارش ہے ہماری کہ آپ جو ہے پہلے سے طے کریں، 1 دن پہلے کہاں نماز پڑھنی ہے، کون سے میدان میں، کون سے عیدگاہ میں، وہاں کتنے بجے نماز ہے، اس وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے اس میدان میں آپ پہنچ جائیں، ایسا نظام پہلے سے بنا رہے۔ اور عید کی نماز کے بعد بھاگنے کا ماحول نہ بنائے، دعا ہوگی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں نہ نوازیں گے، اور دعا چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے کے موقع پر تو ہماری غیر حاضری ہو جائے گی، ہم اس میدان میں نہیں رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسمانوں پر فرشتوں کو گواہ بنا کر کے یہ کہے کہ فرشتے دیکھو میرے یہ بندے رمضان کی پوری عبادت مکمل کر کے پاک صاف ہو کر کے اس میدان میں آئے، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک، رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے روح بھی پاک، قلب بھی پاک، اور جو ہے آج میرے سے امید رکھے ہوئے ہیں، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دی، اور اتفاق سے اس مجمع میں ہم نہ ہوں، ہم نکل چکے ہوں، تو ہمارا شمار ہوگا نہیں ہوگا اس لیے سلام امام صاحب کے پھیرنے کے بعد عربی خطبے پڑھے جائیں گے، اطمینان سے بیٹھیں، 10 15 20 منٹ حالات اور تقاضوں کے مطابق کچھ ہدایات پیش کی جائیں گی، سن لے، دعا ہوگی، اور اس کے بعد کوئی پابندی تو ہے نہیں، اس کے بعد نکل جائیں۔ عام طور سے بیٹھنا دشوار کب ہوتا ہے؟ جب سورج چڑھ جانے کے بعد آپ میدان میں جائیں گے، عام طور سے 9:30 10 بجے گرمی شروع ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو آپ 9:30 10 بجے والے نماز میں جائیں گے اور میدان میں بیٹھیں گے تو گرمی میں بیٹھنا دشوار ہوگا، وہ کھلی فضا ہے، وہاں پنکھا تو ہے نہیں، چھت بھی نہیں ہے، تو بیٹھنا دشوار ہوگا، تو آدمی پریشان ہو کے اٹھ جائے گا۔ اس لیے آپ اول وقت میں سنت کے مطابق، نبی کے عمل کے مطابق اول وقت میں میدانوں میں، مساجد میں نماز پڑھنے کا بھی، عید کی نماز پڑھنے کا رواج شروع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے بارش ہے، کوئی عذر ہے یا کرونا کا زمانہ تھا تو مساجد میں پڑھی گئیں، لیکن اصل سنت جو ہے یہ کھلی فضا میں میدان میں پڑھنا ہے۔ لہذا کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ میدانوں میں، عیدگاہوں میں، کھلی فضاؤں میں اپنے یہاں کے قانون کے مطابق اجازت حاصل کر کے، جہاں پہلے سے عیدگاہوں میں، میدانوں میں پڑھی جا رہی ہے، وہاں نمازوں کا نظام کریں، وہیں نمازیں پڑھی جائیں، اور اطمینان سے پڑھی جائے، سنت کے مطابق اول وقت میں پڑھی جائے، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر کے مانگا جائے۔ جہاں اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے، خاندانوں کے لیے مانگا جاتا ہے، وہاں اس ملک میں امن کے عام ہونے کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اس ملک میں اختلافات، انتشارات اور نفرت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں، تعصب جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ختم کرنے کی بھی اللہ سے گزارش کریں۔ ہمارے ملک کی ترقی کے لیے، یہاں عدل و انصاف کی بحالی کے لیے، انصاف پسند لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار کی منتقلی کے لیے یہ بھی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات کرنے والی ہے، تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ فرمائے، رحم فرمائے، حالات میں تبدیلی ہو۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر ہم سب کے حق میں خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو تھوڑا سا اس کا وقفہ رہ گیا ہے، وہ زمانہ جو تھوڑا سا رہ گیا ہے، اس کو بھی عبادتوں کے ساتھ گزار کر امن کے ساتھ عید کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔